السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سولو کر رہے ہیں جو آج ہی 10 مارچ 2026 کو 12ویں کلاس کا اردو ساہتیہ کا جو پیپر ہوا تھا اس کو سولو کریں گے، اور اس پرچے کو بھی سولو کیا ہے جو ہمارے مدرسے کی طالبہ ہے عفرین بنت حسین فیفانہ۔ تو دیکھتے ہیں چلو آج کا پرچہ کیسا ہوا ہے۔ پہلا سوال ہے، غالب کس کے مکان میں کرائے سے رہتے تھے؟ جواب ہے حکیم محمد حسن خان۔ دوسرا سوال ہے، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ادب اور سماج کے مصنف ہیں؟ جواب ہے احتشام حسین۔ تیسرا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ؟ جواب ہے ستاروں کے آگے۔ چوتھا سوال ہے، افسانہ سکون کی نیند میں سائنس دانوں نے کیا ایجاد کیا؟ تو نیند کا انجیکشن ایجاد کیا تھا سائنس دانوں نے۔ سبق مچھر میں کس کا ذکر ہے؟ تو نمرود کا ذکر ہے۔ پروفیسر گیز احمد گیز کی نظم کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے لگائی۔ الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے پانی پت کے اندر۔ آٹھواں سوال ہے، ہاتھ سے کسی نے ساگر پٹکا موسم کی بے کیفی پر، اتنا برسا ٹوٹ کے پانی ڈوب چلا میں خانہ بھی۔ تو اس کے شاعر ہیں آرزو لکھنوی۔ نواں سوال ہے، کس شاعر کا ابتدائی دور میں تخلص ملال تھا؟ جواب ہے معین احسن جذبی۔ 10واں سوال ہے، گھر آنگن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہے جاں نثار حسین اختر کا۔ 11واں سوال ہے، ناصر کاظمی کب پیدا ہوئے؟ تو 1925 کے اندر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ 12واں سوال ہے، تاریخ بن رہا ہے ہر نقش پا ہمارا، یہاں نقش پا کے معنی کیا ہے؟ تو نقش پا کے معنی ہے پاؤں کے نشان۔ 13واں سوال ہے، کہانی کلرک کی موت میں جنرل کا نام کیا تھا؟ تو جنرل کا نام تھا بری زالوف۔ 14واں سوال ہے، جنم دن کس زبان کی کہانی کا اردو ترجمہ ہے؟ تو جنم دن ملیالم کا اردو ترجمہ ہے۔ 15واں ہے، نرمل ورما کے افسانوں کا پہلا مجموعہ؟ تو نرمل ورما کے افسانوں کا پہلا مجموعہ پرندے ہیں۔ 16واں سوال ہے، کہانی جنم دن میں مصنف کے پڑوسی کا نام تھا؟ تو نام تھا میتھیو۔ 17واں، اردو میں مختصر افسانہ نگاری کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ تو 20ویں صدی میں ہوا۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب دوسرے کے اندر خالصتان بھرنے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ پہلے خالصتان میں آئے گا بس اسٹینڈ پر پہنچ کر دیکھا کہ کناٹ پلیس جانے کے لیے بس تیار کھڑی ہے۔ دوسرے میں کرشن چندر شہر میں پیدا ہوئے، تو کرشن چندر بھرتپور کے اندر پیدا ہوئے۔ تیسرا، مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں۔ چوتھے کے اندر، دل اگر دل ہے تو جس راہ پر لے جائے گا، جواب آئے گا دل۔ 5ویں، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، سورج۔ 6 میں، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہے، جواب آئے گا زندگی۔ تیسرے میں، مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات ایک جملے میں دینے ہیں۔ تو پہلا، اختر الایمان کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ جواب امامت۔ دوسرا، کامریڈ شیخ چلی کس کی مشہور کتاب ہے؟ تو کنہیا لال کپور کی مشہور کتاب ہے۔ تیسرا، رام لال ریل کے ذریعے پاکستان کے کس شہر پہنچے؟ تو جواب ہے لاہور پہنچے۔ روداد سفر نہ چھیڑ ناصر، یہاں روداد سفر کے معنی کیا ہے؟ تو روداد سفر کے معنی ہے سفر کی روداد یا خبر، سفر کی خبر۔ 5واں، دیوان غالب کی مکمل شرح شائع کروانے والے پہلے شاعر کون تھے؟ جواب نظم طباطبائی۔ 6 ہے، جمیل مظہری کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب ارتقا۔ کہانی کلرک کی موت کے مصنف کون ہیں؟ جواب چیکف۔
बूढ़ा मछुआरे का जिक्र किस कहानी में आया है? तो जलती झाड़ी में आया है। 9वां सवाल, चेकफ कब पैदा हुए? तो 1860 में पैदा हुए। 10वां, निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी आपके निसाब में शामिल है? जवाब है जलती झाड़ी। 11वां, अफसाना के लाजमी अज्जा कौन कौन से हैं? तो प्लाट, किरदार, कहानी, ज़मान व मकान वगैरह। 1, 2 और इसके जुज़ हैं, ये सारे के सारे अफसाने के हैं। 12वां, किसी एक मकतूब निगार का नाम लिखिए। तो अपने निसाब में शामिल जो है वो मिर्ज़ा गालिब ही हैं। जवाब है मिर्ज़ा गालिब। अब देखते हैं मंदरजा झेल मुख्तसर सवालात के जवाबात तकरीबन 50 अल्फाज में देने हैं। तो चौथा सवाल है, खोजी का हुलिया बयान कीजिए। खोजी का हुलिया। पंडित रतन नाथ सरशार के मुताबिक खोजी मुजस्सम शामत, पस्ता कद, कोता गर्दन, तंग पेशानी, खबासत और शरारत की निशानी, सूरत ऐसी है कि कोई उसे शरीफ ना समझे। 5वां सवाल है, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी? तो दौलतमंदों ने खुदा से ये दुआ मांगी कि या रब हमारा सब कुछ ले लो और हमें 2 पल सुकून से नींद या 2 पल सुकून से सो लेने के लिए दे दीजिए। 6वां है, मुल्क राज आनंद की पेश करदा तजवीज़ क्यों मंजूर ना हो सकी? जवाब है मुल्क राज आनंद ने ये तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडिट्स की तरह एक तहरीक जारी की जाए। तो बहुत से लोगों ने इस इनकलाबी तजवीज़ की हिमायत की। डॉक्टर अब्दुल अलीम ने इस तजवीज़ की पुरज़ोर मुखालिफत की, इसलिए तजवीज़ मंजूर ना हो सकी। 7वां सवाल है, रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? तो रामलाल पाकिस्तान इसलिए जाना चाहते थे, तो उसका जवाब है रामलाल इलाका मियान वाली पाकिस्तान में पैदा हुए थे। उनकी माँ और दूसरे लोगों का वहीं इंतकाल हुआ। उसके बाद जवान होकर रेलवे में मुलाजिमत की। तकसीम मुल्क के बाद वो हिंदुस्तान आ गए थे, लेकिन उन्हें अपने वतन और उसके आसपास का इलाका याद आ रहा था। चुनांचे अपने माजी की याद उन्हें बेचैन कर रही थी और वो उन लोगों और इलाकों को देखने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे। 8वां सवाल है, शायर दिल और आसमान से क्यों डरा हुआ है? तो उसका जवाब है शायर अपने दिल से इसलिए डरा हुआ है कि वो इश्क बुता में मुब्तला होकर हसीनों के जुल्म व सितम का शिकार होता है। दूसरे पुराने तस्वुर के मुताबिक आसमान से ही आफतें नाजिल होती है। चूँकि शायर को इश्क में नाकामी हुई, इसीलिए वो ये समझता है कि उस का दिल आसमान में है, इसलिए वो उनसे खौफज़दा है। ये जवाब है इसका। 9वां सवाल है, गुलरंग दरीचों से शायर की क्या मुराद है? इसका जवाब है गुलरंग दरीचों से शायर की मुराद ये है कि रसते हुए ज़ख़म जो सुर्ख या गुलाबी होते हैं, जिनसे खून रसता है यानी खून टपकता रहता है। चूँकि ज़ख्मों का मुंह खुला हुआ होता है और दरीचे यानी खिड़की के दरवाज़े भी खुले होते हैं, इसीलिए ज़ख्मों के रंग और उनके मुंह खुला होने की वजह से गुलरंग दरीचे कहा गया है। 9वां सवाल है, गुलरंग दरीचों से शायर की क्या मुराद है? ये हो गया। 10वां सवाल देखते हैं, यादों के बुझे हुए सवेरों से शायर की क्या मुराद है? तो इसका जवाब ये है, शायर की मुराद है यादों के बुझे हुए सवेरे से मुराद ये है कि गुज़रे हुए दिनों की भूली बसरी यादें, यानी वो दिन जो गुज़र गए और अब उनमें किसी तरह की कोई रौनक बाकी नहीं रही। ये इसका जवाब है। 11वां सवाल है, कहनसाल दहकान क्या कहता है? इसका जवाब है कहनसाल दहकान ने एक मज़ार की तरफ इशारा करके मरहूम के दोस्त से कहा कि हम इन साहब से खूब वाकिफ़ थे। वो सुबह सवेरे यहाँ सब्ज़ारों में सैर करने आते थे। एक रोज़ जब वो नहीं आए तो तीसरे दिन देखा कि उन साहब का जनाजा लेकर कुछ लोग आ रहे हैं। खुदा उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्हें किसी दोस्त की तलाश थी। पता चला कि उनका वो दोस्त खुदा है।
اب ان کے اچھے اور برے کاموں کا ذکر کیا کریں، خدا ان سب باتوں سے خوب واقف ہے۔ 12واں سوال ہے ویکیوم محمد بشیر نے اپنی کہانی کا عنوان جنم دن کیوں رکھا؟ تو انہوں نے جنم دن اس لیے رکھا کیونکہ وہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں تھی، ان کا ہمیشہ کا روٹین یہی تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کہانی کا عنوان جنم دن رکھا۔ 13واں سوال ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ تو مقطع غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جہاں غزل ختم ہوتی ہے اور شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ 14واں سوال کے اندر جو ہے سیاق و سباق کے ساتھ تشریح لکھنی ہے، 2 دے رکھے ہیں، ان میں سے پہلا جو اپنا سبق ہے وہ اب مسئلہ یہ درپیش تھا، یہ جو ہے یہ لمحے سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف اماکانت ہے۔ تشریح ان کی بالکل آسان ہے، تشریح کی کوئی ضرورت۔ اسی طرح دوسرا اتفا کے اندر جو دے رکھا ہے یہ احمد جمال پاشا کا جو سبق ہے کلیم الدین احمد کا خاکہ، اس سے لیا گیا ہے اور یہ بھی بالکل آسان ہی ہے، اس کی تشریح اور مطلب بالکل ایزی ہے۔ 15واں سوال ہے سبق فوٹوگرافر کا خلاصہ لکھیے۔ تو فوٹوگرافر کے مصنف قرۃ العین حیدر ہے اور یہ وہی سبق ہے جس میں ایک فوٹوگرافر جو ہے ایک رقاصہ اور موسیقی کار کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اتوا کے اندر دے رکھا ہے روشنائی سبق کا خلاصہ، تو سجاد ظہیر کا یہ سبق ہے روشنائی، جو امرتسر کے اندر کسانوں کی اور ترقی پسند تحریک ادیبوں کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 16واں سوال ہے مندرجہ ذیل جز کی ما سیاق و سباق تشریح کیجیے۔ تو یہ نظم جو ہے یہ گورے گریبا سے لیا گیا ہے۔ خدا بخشے اسے بس دوست کا رہتا تھا وہ جو، یہ نظم گورے گریبا سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف نظم طباطبائی ہے، بالکل آسان نظم ہے، بہت ہی اچھی نظم ہے ماشاءاللہ۔ آگے جو ہے شعر کا مطلب مندرجہ ذیل غزل کے اشعار کا مطلب لکھیے اور شاعر کا حوالہ بیان کیجیے۔ تو یہ اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو کچھ پا گئے ہیں آپ کے طرز بیان سے ہم، اس کے مصنف الطاف حسین حالی ہے۔ اور زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی، اس کے معین احسن جذبی ہے۔ اور 17واں سوال ہے نظم روح عرض آدم کا استقبال کرتی کا خلاصہ لکھیے۔ یہ نظم علامہ اقبال کی نظم ہے اور بڑی اچھی نظم ہے، اس میں آدم علیہ السلام جب زمین پر آتے ہیں تو زمین ان کا استقبال کس طریقے سے کرتی ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اتوا کے اندر جو دے رکھا ہے نظم ارتقا کا خلاصہ لکھیے، یہ پچھلے سال بھی یہ سوال آیا تھا، اس کے مصنف جمیل مظہری ہیں۔ ارتقا کہتے ہیں تسلسل وار ترقی کرنا۔ 18واں سوال ہے مرزا غالب کے سوانح حیات اور خطوط نگاری پر روشنی ڈالیے۔ تو سوانح حیات مرزا کی پیدائش 1797 کے اندر آگرہ میں پیدا ہوئے، وفات 1869 کے اندر دہلی میں ہوئی، اصل نام اسد اللہ خان غالب، ابا کا نام عبداللہ بیگ، چچا کا نام نصر اللہ بیگ، اور دلی کے اندر ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو یہ چند باتیں ان کے بارے میں ہیں۔ اختر الایمان کی سوانح حیات اور نثر نگاری پر روشنی ڈالیے۔ تو ان کی پیدائش 1915 بجنور کے اندر، وفات 1996 ممبئی کے اندر ہوئی، اور ان کے والد امامت کا پیشہ اختیار کرتے تھے وہی ہے۔ 19واں ہے آرزو لکھنوی کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر روشنی ڈالیے۔ تو ان کی پیدائش 1877 لکھنؤ کے اندر، وفات 1951 کراچی کے اندر ہوئی۔ اتوا کے اندر نون میم راشد کی سوانح حیات اور خصوصیت کلام پر روشنی ڈالیے۔ تو نون میم راشد کی پیدائش 1910 اعظم گڑھ، وفات 1975 برطانیہ کے اندر، اصل نام نذر محمد راشد۔ اور 20واں سوال ہے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنا تھا۔ تو بچے زیادہ تر میرا پسندیدہ ادیب یا پسندیدہ ادبی شخصیت کے بارے میں کر کے آئے ہوں گے، کیونکہ ان کے نصاب کے اندر بہت سارے ادیب ہیں اور ایک آدھ ادیب ان کو اچھا لگتا ہوگا اور اسی کی زندگی جو ہے آپ نے لکھی ہوگی۔ امید ہے کہ بچوں کا ماشاءاللہ اچھا ہوا ہوگا۔ السلام علیکم۔